نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ آیت کا ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے حلال طیب کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ یہ تو رننگ ٹرانسلیشن تھا۔ اب آج کی آیت کا جو سیاق اور سباق چل رہا ہے اس سے کیا تعلق ہے، اس کو ذرا سا دیکھتے ہیں کہ سورہ المائدہ، جیسا کہ ہم نے شروع سے جانا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سے احکامات کی تفصیلات بتائی ہے، اور اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اپنے عہدوں کا پاس رکھو، ٹھیک ہے، اوفو بالعقود، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ تو اسلام میں اللہ کا عہد جو ہے وہ سب سے بڑا عہد انسان کا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا۔ جب کوئی یہ سمجھتا ہے یا کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر یہ بھی ایک عہد ہے، تو اس عہد کے تحت اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی پابندی اور اطاعت آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ ہمیں فرمایا کہ یہ کرو ہم وہ کریں، اللہ تعالیٰ نے جو منع فرمایا ہم اس سے رک جائیں اور مکمل اطاعت کریں۔ یہ ہمارا عہد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کی شہادت دی، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بہت سے احکامات کی ایک تو جنرل رول بتایا، جنرل قاعدہ بتایا، پھر اس کی بہت سی تفصیلات، اس سے ریلیٹڈ کویسچنز۔ دیکھیں کوئی بھی حکم دیا جاتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ بہت سے چھوٹے احکامات دماغ میں آتے ہیں، چھوٹے چیزیں آتی ہیں کہ اچھا یہ سچویشن ہو جائے تو ہم کیا کریں، اچھا وہ ہو جائے تو ہم کیا کریں۔ ہم جیسے ہم کو نماز پڑھنی ہے، اب دماغ میں آیا کہ اچھا تو پانی نہیں ہے تو ہم کیا کریں، پھر پانی نہیں ملا تو ہم کیا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو۔ اسی طرح اگر کوئی انسان روزے رکھ رہا ہے، اب سفر میں کیا کریں، ہم سفر میں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ سفر میں تم قصر کر سکتے ہو، روزوں کی قضا کر سکتے ہو۔ اس طرح سے ہر جو میجر حکم ہوتا ہے، جو مین حکم ہوتا ہے، اس سے بہت سے شرعی مسائل، جو چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل نکلتے ہیں، ان کی پھر تفصیلات بھی سورہ مائدہ میں آئی ہے۔ اور سورہ مائدہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آخر کے وقت کی ہے، اور اس میں جو احکامات کی تفصیل آئی ہے وہ جو ہے فائنل ہے۔ جیسے کہ اگر بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتدریج احکامات دیے، ٹھیک ہے، ایک حکم آیا وہ تھوڑا آسان تھا، پھر اس کے بعد دوسرا آیا تھوڑا اس سے زیادہ مشکل تھا، پھر تیسرا حکم آ گیا وہ کنفرم کرنے والا حکم تھا کہ اب جو ہے یہ فائنل شکل ہے اس حکم کی۔ جیسے مثال کے طور پر جو شراب کی حرمت ہے وہ بھی جو سورہ مائدہ میں جو آیت آئی وہ فائنل ہے، اس سے پہلے کے جو تھی وہ اس میں تھوڑی تھوڑی لچک تھی، تھوڑی بالکل سختی سے منع نہیں کیا گیا تھا۔ تو سورہ مائدہ کے جو احکامات ہیں وہ فائنل شکل ہے احکامات کی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ جو یہود اور نصارہ تھے ان سے بھی عہد لیے گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے عہد کا پاس نہیں رکھا، انہوں نے اللہ کے حلال و حرام کے بارے میں اپنی منمانی کی اور حلال و حرام میں انہوں نے تبدیلیاں کی۔
اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے بھی بہت سے چیزوں کو خود سے حرام کیا ہوا تھا، خود ساختہ. ہم نے اس کی تفصیلات پڑھی تھی کہ بحیرہ اور سائبہ اور اس طرح سے وہ جانوروں کے نام لے لیتے تھے اور ان کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور ان کو اپنے لیے کھانا حرام سمجھتے تھے. تو اس کے بعد پیچھے بنی اسرائیل کے یہود اور نصارہ کی باتیں بتائی گئی. پچھلی آیت میں ہمیں بتایا کہ رہبانیت ان میں ہے، نصارہ نے رہبانیت کی ہے اپنے اندر. تو رہبانیت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ رہبانیت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھی. اور رہبانیت کیا ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دے، اللہ کے حلال کی ہوئی چیزوں کو بھی چھوڑ دے عبادت کے ہائی لیول پر پہنچنے کے لیے، کہ میں اتنا زاہد ہوں، میں اتنا عبادت گزار ہوں کہ میں نے اپنے اوپر بیوی بھی حرام کر دی، عورت سے تعلق بھی حرام کر دیا، میں نے دنیا کے تمام نعمتوں کو چھوڑ دیا اور میں بس اللہ کی عبادت میں خود کو مشغول کر لیا. تو یہ رہبانیت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رہبانیت نہیں دی تھی، اس کا حکم نہیں دیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرمایا وَرَهْبَانِيَّةَ ابتدعوها ما كتبنا علیہم، اور دنیا سے کنارہ کشی تو انہوں نے خود ہی ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر نہیں لکھا تھا. کیونکہ اسلام جو ہے اعتدال کا دین ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ ایسا ہے کہ ہمیں اللہ کی دنیا میں جو اللہ نے نعمتیں ہمارے لیے بنائی ہیں وہ ہمارے لیے حلال اور جائز نعمتیں جو ہیں وہ سب کی سب ہم خوشی سے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا اور اللہ کا شکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، ایک طرح سے اللہ کی بندگی ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شکر گزاری کے ساتھ استعمال کرتا ہے. اور ان کو چھوڑ دینا، اپنے اوپر حرام کر دینا بھی ناپسندیدہ ہے، کہ ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا. تو یہاں پر اسی کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے. تو اب انشاءاللہ ہم اس کو اس روشنی میں ان آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا کا کوئی معنی نہیں ہوتا. یہ کیوں آتا ہے؟ صرف جب الذین ال سے شروع ہونے والے نام کو پکارا جاتا ہے تو ایھا لگا دیا جاتا ہے، سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے، کیونکہ اللہ بھی ال سے شروع ہوتا ہے لیکن وہاں پر ایھا نہیں لگاتے ہم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لفظ جلالہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کے جو کچھ خاص نشانیاں ہیں اس میں سے ایک یہ بھی خصوصیت ہے. ٹھیک ہے، تو ایھا الذین، وہ لوگوں جو آمنو جو ایمان لائے ہو، لا نہ تحرموا تم حرام کرو، حکم دیا جا رہا ہے تم حرام مت کرو. لا پہلے آ گیا تو نہیں ہو گیا، نہ تم حرام کرو طیبات پاکیزہ چیزوں کو. اور طیبات جو ہوتی ہے، طیب کون سی چیز ہوتی ہے؟ جو دیکھنے میں بھی صاف ستھری ہو، پاکیزہ ہو، اس میں کوئی گندگی نہ ہو. ٹھیک ہے، نہ لا تحرموا طیبات ما جو احل حلام لام حلال کی اللہ نے لکم تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو چیزیں اللہ نے تم پر حلال کی ہیں اس کو تم حرام نہ کرو اپنے اوپر. اب طیبات اور حلال، تو حلال بھی تمام چیزیں حلال جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ طیب بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہر حلال چیز جو ہوتی ہے وہ پاکیزہ بھی ہوتی ہے. اچھا، طیبات جو ہے پاکیزہ صاف ستھری چیز کبھی کبھی حلال نہیں بھی ہوتی. جیسے مثال کے طور پر جانور جو جانور ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں، اگر اس کو کسی بت کے نام پر ذبح کر دیا، کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا، تو پھر وہ ہمارے لیے طیب نہیں رہتی. تو حلال اور طیب، ٹھیک ہے، دونوں یہاں پر آئے ہیں کہ حلال اور طیب چیزیں اپنے اوپر حرام مت کرو. ولا، اور نہ تعتدو، اور نہ تم زیادتی کرو. دشمنی کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے، تو نہ تم زیادتی کرو. دشمن کو عدوٌ کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ حد سے بڑھ جاتا ہے کسی کی نفرت میں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی،
لا نہیں، یحبو نہیں محبت کرتا، نہیں پسند کرتا، المعتدین حد سے بڑھنے والوں کو۔ اب اس کی تھوڑا سا خلاصہ ہم آیت کا سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اے مومنو تم اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام نہ کرو۔ تو حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام انسان کس طرح سے کر سکتا ہے؟ دو طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان جو ہے، جیسے کہ رہبانیت تھی تو انسان اپنے زہد میں سمجھ لے کہ میں حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دوں گا تاکہ میں اللہ کا عبادت جو ہے وہ اچھی طرح سے کروں اور میں عبادت کے بڑے لیول پر پہنچ جاؤں، دنیا کو چھوڑ دوں، دنیا سے بالکل بیگانہ ہو جاؤں۔ ایک یہ طریقہ ہوتا ہے جو کہ رہبانیت اس کی مثال ہے، ٹھیک ہے، اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناپسند بھی فرمایا اور قرآن میں منع کر دیا۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی وجہ سے، کسی غصے میں یا کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی وجہ سے انسان قسم کھا لے کہ میں یہ چیز اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تحریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کرنے کے لیے کہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً منع فرما دیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اللہ کے حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو؟ تو یہ دو طریقے ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے اوپر چیزوں کو حرام کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے مثال میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں آئے، ٹھیک ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق دریافت کر رہے تھے جب کہ یعنی کہ آپ عبادت کیا کرتے ہیں، گھر میں جب ہوتے تو آپ کس طرح عبادت کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ تو جب انہیں اس کے متعلق بتایا گیا تو جیسے انہوں نے سے کم سمجھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں یہ نفل پڑھتے ہیں یا یہ عبادت کرتے ہیں یا یہ اتنا سوتے ہیں یا اتنا جاگتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں، تو ان کو ایسا لگا کہ یہ تو کافی کم ہے، ہم تو اس سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اتنا بڑا درجہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے تو تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، تو شاید آپ کو اتنی زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک نے کہا میں ہمیشہ راتوں کا سونا چھوڑ دوں گا، میں راتوں کو ہمیشہ قیام کیا کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں روزے مسلسل روزے ہمیشہ رکھوں گا، سارا سال روزے رکھوں گا، کبھی روزے افطار نہیں کروں گا، یعنی کبھی میں روزوں کو اسکپ نہیں کروں گا، ایوری ڈے روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا میں عورتوں سے بالکل علیحدہ ہو جاؤں گا، میں عورتوں سے کوئی تعلق نہیں کروں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آپ کو یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا تمہیں لوگوں نے اس طرح سے کہا تھا، تم لوگوں نے اس طرح سے کہا تھا؟ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اس سے بچنے والا ہوں، لیکن روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، اور نماز پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو جو میری سنت سے بے رغبتی کرے وہ مجھ سے نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا ان کا یہ طریقہ کہ تم کیا مجھ سے زیادہ اللہ سے پرہیزگاری کرنا چاہتے ہو، مجھ سے زیادہ تقوی رکھنا چاہتے ہو، جبکہ میں جو ہوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور میں جو ہوں میرے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ میں تو سو بھی جاتا ہوں، کبھی کسی رات کو سو گیا، نہیں رات بھر جاگا، تو کبھی رات بھر جاگ کے عبادت کی، تو کبھی نفلی روزے رکھے تو کبھی میں نفلی روزے نہیں رکھے، اور میری بیویاں بھی ہیں۔ تو یعنی تم جو ہو اگر میرے طریقے پہ چلنا نہیں چاہتے تو پھر یہ جو ہے وہ پھر تم مجھ میں سے نہیں ہو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ تم مجھ سے نہیں ہو گویا کہ ناپسندیدگی کا اظہار تھا کہ یہ تم پھر میری سنت پر نہیں چل رہے ہو، تم میری بتائے ہوئے دین پر نہیں ہو۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو گویا انسان جذبات میں آ کر کبھی اپنے اوپر اس طرح کی چیز بوجھ نہ لاد لے جو کہ اللہ کے دین میں ہم پر وہ بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے، اور انسان کہے نہیں مجھے تو اتنا سپر لیول پہ عبادت گزار اور پرہیزگار بننا ہے کہ میں یہ کروں گا، اس طرح سے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ولا تعتدوا، ٹھیک ہے، حد سے نہ بڑھو۔ تو حد سے نہ بڑھو کے کیا مطلب ہے
کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں ہمارے لیے بنائی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اس سے علماء یہ کہتے ہیں کہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی جو چیزیں بنائی ہیں وہ سب انسانوں کے لیے بنائی ہیں، اور وہ سب انسان کے لیے حلال ہیں، سوائے کچھ چند چیزوں کے جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں آ گیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اور اس کی کچھ تفصیل ہم نے سورہ مائدہ میں ہی پڑھ لی ہے شروع میں، کون سے جانور ہمارے لیے حرام ہے، اور کیا سنت سے بھی ہمیں جو چیزیں حرام ہیں وہ بتا دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حلال اور حرام کی تفصیلات بتا دی، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قوانین ہیں۔ اللہ نے یہ حدیں ہم پر بنائی ہیں کہ اس حد کو تم مت پار کرنا، یہاں تک رک جانا، اس کے آگے مت بڑھنا۔ تو پھر اگر انسان اللہ کے حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا تو وہ انسان اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، اور جو حدوں کو توڑتا ہے وہ معتد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا، اللہ ان کو پسند نہیں فرماتے۔ تو اسی لیے یہاں فرما دیا گیا کہ ان اللہ لا يحب المعتدین۔ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے بات ہے۔ پہلی بات یہ کہ جو بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے ان کو ہم خوشی سے استعمال کریں۔ دیکھیں ایون ہمارے پاس زیادہ دولت بھی ہے اور ہم اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں اللہ نے جب نعمت دی ہے اس کو استعمال کریں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں ہمارے دل میں اسراف نہیں ہونا چاہیے اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی شکر گزاری ہونی چاہیے، تو پھر ہم اللہ کی نعمتوں کو، تمام نعمتیں ہمارے لیے اللہ نے جو ہمیں دی ہم اس کو خوشی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر بخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنی جو اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہے پھر بھی میں ان کو استعمال نہ کروں کہ کہیں میں گنہگار نہ ہو جاؤں۔ اچھا، وَكُلُوا، اور کھاؤ، مما، اس میں سے جو رزقکم، رزق دیا تم کو، اللہ نے، حلالن، حلال، طیبن، طیب، واتقوا، اور تقوی کرو، ڈرو، اللہ سے، الذی، وہ ذات، انتم، تم، بھی، ساتھ اس کے، مؤمنون۔ تو یہاں پر مطلب یہی ہے اس آیت کا، یہ پیچھے سے تعلق ہے اس کا کہ حلال و حرام یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ انسان جو اللہ نے حلال و حرام ہمارے لیے مقرر کیے، اگر ایمان رکھتا ہے تو ایمان کا حصہ کیا ہے کہ جو بھی اللہ نے حلال کہا اس کو حلال سمجھے، جو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام سمجھے، اور اس معاملے میں اللہ کا خوف رکھے کہ اپنی طرف سے اس میں ان حدود کو نہ توڑے۔ پھر لا یؤاخذکم، لا نہیں، یؤاخذو، مواخذہ کرے گا، کم، تمہارا، اللہ، باللغوی، ساتھ لغو کے، فی میں، ایمانکم، ایمان جمع ہے، اور یمین اس کی واحد ہے۔ اچھا، ایمان، یمین کا مطلب ہوتا ہے داہنا، ٹھیک ہے، داہنا پن۔ تو ایمان کیوں کہا کہ اس کا لغوی مطلب ہوتا ہے برکت، تو برکت والا کیوں کہا قسم کو، کہ قسم کے ذریعے انسان جب قسم کھاتا ہے تو قسم کے ذریعے انسان کسی کے دل کو مضبوط کرتا ہے، کہ اس کو کنفرم کرتا ہے کہ ہاں میں یہ کام ضرور کروں گا۔ اگر جیسے مثال کے طور پر کوئی کسی کی مدد کا وعدہ کرتا ہے اللہ کی قسم کھا کر، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی انسان کو تحفظ دیتا ہے، حقوق، انسان کے حق کی حفاظت ہوتی ہے قسم سے، اس لیے اس کو برکت والی چیز کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو نہیں مواخذہ کرے گا اللہ باللغوی، لغو کے ساتھ، فی میں، ایمانکم، تمہاری قسموں میں سے۔ اور لغو بات کیا ہوتی ہے؟ بیکار، بیہودہ، بے مقصد، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بے مقصد، تمہاری جو بیکار، بے مقصد کی جو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی کہ بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا لوگ واللہ واللہ واللہ، تو یہ جو ہوتی ہے یہ ایک تکیہ کلام بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگ اردو میں بھی اللہ کی قسم کرتے رہتے ہیں، اور وہ ان بغیر سوچے سمجھے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو لغو قسم کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لغو قسم کا مواخذہ اللہ نہیں کرے گا، اس کی پکڑ نہیں کرے گا۔ کیا مطلب ہے
کہ قسم جو ہے وہ ایک وعدہ ہے، ٹھیک ہے. قسم اللہ کا نام لے کے جب انسان وعدہ کرتا ہے اور اگر پھر اس وعدے کو پورا نہیں کرتا تو پھر یہ ایک مواخذہ ہوتا ہے اس کا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، کہ تم نے اللہ کا نام لے کے وعدہ کیا اور پورا نہیں کیا اس لیے. لیکن جب انسان کوئی عادتاً ہر وقت قسم کھاتا رہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لغو قسم کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی قسم کا مواخذہ نہیں، یعنی کہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو مگر یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. جس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ لغو کہتے ہیں، بے مقصد، بیہودہ، بیکار کہتے ہیں جس کام کو، اس کو کرنا، کوئی اس کی عادت ڈالنا یہ اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اس کے لیے کفارہ نہیں ہے ایسی قسم کا. بیما ساتھ اس کے جو، ولیکن لیکن، یؤاخذکم وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، بیما ساتھ اس کے جو، عقدتم مضبوط، عقد کہتے ہیں گرہ باندھنا، ٹھیک ہے، اسی لیے نکاح کو بھی عقد کہتے ہیں نا. تو تم نے جو مضبوط گرہ باندھی، الایمان قسموں کی، یعنی قسم کھا کے کسی بات کو نیت ارادے سے تم نے قسم کھائی اللہ کی کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا، یا اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، اور تمہاری نیت اور ارادہ پورا اس میں شامل ہے، تو ایسے قسم کو توڑنے کا مواخذہ ہے، یعنی تم کو کفارہ پھر دینا پڑے گا ورنہ تمہاری پکڑ ہوگی. تو جسی طرح نظر کو مان کر انسان نظر پوری نہیں کرتا تو بھی وہ بھی گناہ کا کام ہوتا ہے، اس کا بھی پھر کفارہ دینا پڑتا ہے. تو کفارہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کفارتہ اس کا کفارہ، اس قسم کے توڑنے کا کفارہ، اطعامو کھانا کھلانا ہے، عشرتی 10 مساکین مسکینوں کو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، من سے اوسط درجے کا، ماں جو، تطعمون تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو. تو اگر کسی نے باقاعدہ قسم کھائی پورے ارادے سے، پھر اس قسم کا کام نہ کیا یا اس قسم کو توڑا تو پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا ورنہ اس کو گناہ ملے گا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا. اور کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکین کا کھانا، اور کھانا کیسا ہو؟ اوسط درجے کا، جو کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. اب اوسط، وسط کے معنی جو ہیں کچھ علماء نے بہترین بھی کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے امت الوسط ہمیں کہا گیا، تم بہترین امت ہو. تو وسط کا معنی قرآن میں بہترین بھی کیا گیا ہے اور میانہ روی، درمیانہ بھی کیا ہے. تو کچھ علماء نے کہا کہ جو اچھا کھانا ہم کبھی اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں ویسا کھانا، اچھے اسٹینڈرڈ کا کھانا کھلانا پڑے گا 10 مسکینوں کو. اور کچھ نے کہا جو ہم عام کھانا گھر میں کھاتے ہیں، اوسط درمیانہ رویس، درمیانہ قسم کا کھانا، وہ کھلانا پڑے گا 10 مسکینوں کو، ٹھیک ہے. اگر تم نہ کرو یہ تو پھر کیا ہے؟ او یا کسوتہم کپڑا پہنانا ہے، او یا پھر 10 لوگوں کو کھانا نہیں کھلا رہے تو ان کو کپڑا مہیا کرنا، ان کو کپڑا پہنانا ہے. اور کپڑا پہنانے میں بھی علماء کے مختلف اقوال ہیں. تو ایک یہ ہے قول کہ اتنا کپڑا ہو کہ سطر چھپ جائے ایک انسان کا کہ وہ نماز پڑھ سکے، ٹھیک ہے. نماز کے لیے سطر چھپانا ضروری ہوتا ہے. تو مردوں کا سطر کم ہے عورتوں کے مقابلے میں، تو سطر چھپ جائے اتنا کپڑا پہنا دو. تو 10 مسکینوں کو کپڑا پہناؤ یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. او یا اگر وہ اوپر کی 2 چیزیں نہیں کرتے تو کیا کرو؟ تحریرو آزاد کرو، رقبتن ایک گردن کو آزاد کرو، یعنی کہ غلام آزاد کرو، ٹھیک ہے. ایک فمن پھر جو، لم نہ یجد پائے، فصیامو تو روزے رکھنا ہے، ثلاثت 3 ایام 3 دن کے روزے رکھنے ہیں. ذالک یہ کفارہ ہے، ایمانکم تمہاری قسموں کا، اذا جب حلفتم جب تم قسم کھاؤ. پہلے روزے رکھنے کی چوائس نہیں ہے، ٹھیک ہے. پہلی چوائس یہ ہے کہ تم یا تو کھانا کھلاؤ
یا کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو. ان تینوں میں سے کوئی کام تم نہیں کر سکتے تو پھر روزے رکھو 3 دن. اور ان روزوں میں علماء نے کہا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ساتھ 3 رکھے یا بیچ میں چھوڑ کے کرے, ٹھیک ہے, لیکن 3 روزے اس کے رکھنے پڑیں گے. اب یہ کہ قسم کی کتنی قسمیں ہیں. دیکھیے قسم جو ہے ایک تو ہم نے یہاں پر ہمیں 2 باتیں پتہ چلی. ایک قسم جو ہوتی ہے جس کا مواخذہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں فرمائیں گے مگر وہ لغو قسم ہے. تو لغو قسم جو ہے وہ واللہ بلا واللہ اس طرح کے جو لوگ کھاتے ہیں, اور یہ اس کا کوئی کفارہ نہیں, ٹھیک ہے. پھر جو ہے ایک اور قسم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں یمین غموس, غائن میم واو صاد, غموس, جھوٹی قسم. تو جھوٹی قسم وہ ہوتی ہے جو انسان نیت اور ارادے کے ساتھ دھوکہ اور فریب دینے کے لیے جھوٹ بول کر قسم اٹھائے کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, حالانکہ اس کی قسم واقعہ کے خلاف ہو, ٹھیک ہے. یہ ایسی قسم جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. کوئی انسان قسم اس لیے کھاتا ہے کہ اپنے جھوٹ کو چھپائے اور جھوٹ کو سچ کر کے بتائے, اللہ کی قسم میں نے ایسا کیا ہے یا میں نے ایسے دیکھا ہے یا اصل حقیقت یہ ہے, اور اصل حقیقت وہ نہ ہو, تو یہ کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو خود سے معاف نہیں ہوتے. دیکھیں چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ ہم نے وضو کیا بہت سے گناہ صاف ہو گئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ریئلائز کیے بغیر وہ گناہ ہمارے سے ان کا عذاب ہٹا دیا. لیکن کبیرہ گناہ وہ ہے جو کہ اس کی سزا مست ہے, انلیس کہ انسان پورے خلوص کے ساتھ دعا مانگے, توبہ کرے, آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے اور اپنی اصلاح کرے. تو یہ اور جو قسم کھا کے جھوٹ بول کے جو فائدہ اٹھایا تھا اس کا ازالہ کر دے, اگر ایسا کرے گا تو پھر وہ گناہ سے بچ جائے گا, ورنہ یہ کبیرہ گناہ ہے. اور جو تیسری قسم ہے وہ منعقد ہونے والی قسم ہے, جو کہ انسان پورے ارادے اور نیت کے ساتھ قسم کھاتا ہے کہ میں ایسا کروں گا یا ایسا نہیں کروں گا. پھر اگر وہ قسم پوری نہ کر سکے تو پھر اس آیت میں اس کا کفارہ بیان ہوا ہے. وہ کیا ہے کہ 3 کاموں میں سے ایک کرے, جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا قسم کا کفارہ اور قسم کی اقسام. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَاحْفَظُوا, اور حفاظت کرو, ایمانکم, تمہاری قسموں کی حفاظت کرو, ٹھیک ہے. یہ مزید تاکید آ گئی کہ تم قسم کھاؤ اگر تو پھر اس کو پورا کرو, اس کو توڑنے سے پرہیز کرو, کیونکہ قسم بھی ایک وعدہ ہے, پکا وعدہ کیا ہے تم نے اللہ کے نام پر, ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات دیکھیں ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کسی گناہ کے کام کرنے کی قسم کھا لیتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام تو جائز تھا ہی نہیں شریعت میں, تو ایسی قسم کو توڑنا مست ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ حفاظت کیسی قسموں کی ہے جو کسی اچھے کام کرنے کے لیے کی گئی ہو, جو کہ گناہ کا کام نہ ہو, تو پھر اس کو توڑو نہیں, اس کو پورا کرو. ہاں اگر توڑنا پڑے تو پھر اس کا کفارہ ادا کرو. لیکن بعض اوقات انسان قسم کھاتا ہے جیسے کوئی کام کرنے کی, لیکن اس کام کے کرنے سے وہ کام تو اچھا ہوتا ہے لیکن اس کام کے کرنے سے دوسرا ایک بڑا اچھا کام رہ جاتا ہے, تو پھر کیا کرے, قسم کو توڑ کے زیادہ اچھا کام کو کر لے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب تم کسی کام پر قسم کھاؤ اور اس کے علاوہ دوسرے کام کو بہتر سمجھو تو بہتر کام کو کر لو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو. یہ بخاری کی حدیث ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس کے بارے میں ایک اور لمبی حدیث بھی بیان کی جاتی ہے, میں آپ کو انشاءاللہ وہ بھی پڑھ کے سناتی ہوں. حضرت عبداللہ بن رواحہ جو تھے, ان کے گھر میں کچھ یتیم مہمان آئے تھے, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مہمان نوازی اسلام میں بہت زیادہ انکریج کی گئی ہے. تو جب مہمان آئے, عبداللہ بن رواحہ جو تھے وہ گھر میں نہیں تھے جب مہمان آئے, تو اور ان کے پیچھے سے گھر پر کچھ یتیم اور مہمان آ گئے. تو جب رات کو وہ گھر آئے, خود جب واپس لوٹے تو انہوں نے یتیموں سے پوچھا کیا تم نے میرے مہمانوں یعنی یتیموں کے بارے میں اپنے گھر والوں سے, اپنی بیوی سے پوچھا, بیوی یا جو بھی تھے ان سے, کہ کیا تم نے میرے مہمانوں کو شام کا کھانا کھلایا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کا انتظار کرتے رہے کہ آپ آئیں گے تو پھر کھانا کھائیں گے. عبداللہ بن رواحہ کو غصہ آ گیا,
یعنی وہ ناراض ہوئے کہ گھر میں مہمان آئے بیٹھے اور تم نے میرا انتظار کیا کہ میں آؤں جب تم ان کو کھانا دو گی. تو ان کو بڑا غصہ آیا, انہوں نے قسم کھا لی واللہ لا اکلو لیلتن, آج رات میں کچھ کھاؤں گا ہی نہیں. یعنی کہ غصے میں قسم کھا لی کہ تم نے ایسا کیوں کیا, اب میں کھانا خود بھی نہیں کھاؤں گا. اللہ کی قسم آج میں رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا, تم نے میری طبیعت ہی خراب کر دی ہے. تو مہمان نے کہا کہ پھر میں بھی نہیں کھاؤں گا. اب مہمانوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ غصے میں آئے اور قسم کھا لی کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے, تو مہمان نے کہا کہ میں بھی نہیں کھاؤں گا. اور یتیم تھے جو ساتھ ان کے, انہوں نے بھی کہا ہم بھی نہیں کھائیں گے. جب یہ بات عبداللہ بن رواحہ نے دیکھی تو اس نے کھانا کھا لیا اور باقی ساروں نے بھی کھانا کھا لیا. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ساری بات بتائی. ظاہری بات ہے قسم کھائی تھی اور پھر کھانا کھایا تھا, تو ان کو پریشانی بھی تھی کہ میں نے قسم توڑ دی. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو سارا واقعہ بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے رحمان کی اطاعت کی اور شیطان کی نافرمانی کی ہے. اطاعت الرحمن وعصیت شیطان, یعنی تو نے درست کیا کہ کھانا کھا لیا. یہ مطلب تھا کہ کھانا کھا کر تم نے اللہ کی فرما برداری کی ہے, کیونکہ کھانا نہ کھانے کی قسم ایک ضد اور غصے میں کر لی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ روایت جو ہے اس سے ملتی یہ روایت جو پرسنلی جو میں نے سنائی, وہ اس کا جو حکم ہے وہ تھوڑا سا ضعیف ہے, یعنی کہ بہت اسٹرانگ حدیث نہیں ہے یہ. لیکن اس کے برابر بخاری اور مسلم میں بھی حدیث ہے, وہ اس طرح کا واقعہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں بھی ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ جو حکم ہے وہ صحیح ہے. اور حکم کیا نکلا اس کا کہ انسان کو رحمان کی اطاعت کی اور شیطان کی اطاعت نہیں کی. تو یہ ان اوے اس بات کو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی تھی. اب پتہ نہیں شان نزول کے بارے میں بھی اس کو یہی حدیث کو پیش کیا جاتا ہے کہ اس واقعے کے پر, اس طرح کے واقعات پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. بہرحال تو یہ مثال تھی کہ اگر انسان نے قسم کھا لی, لیکن اس سے بہتر یہ تھا کہ قسم توڑ دے اور وہ کام کر لے جس کے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے, تو پھر انسان کر لے مگر کفارہ پھر ادا کر دے. اب اس کے بارے میں بھی کچھ علماء کے اختلافات ہیں کہ گناہ کا کام کرنے کا اگر کر لیا ہو اور پھر قسم توڑے تو کیا کرے, کیا اس پہ بھی کفارہ دے. تو اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. کسی نے کہا کہ اس میں بھی دے اور کسی نے کہا نہ دے. ٹھیک ہے, اس کا کفارہ نہ ہوگا کیونکہ وہ کام گناہ کا ہی تھا. پھر جھوٹی قسم کھانے والے کے لیے حدیث ہے کہ وہ شخص جو آدمی ایسی قسم اٹھاتا ہے اور مسلمان مرد کا مال غصب کرنا چاہتا ہے جھوٹی قسم کے ذریعے, تو پھر وہ انسان جھوٹا ہے اور جب وہ اللہ کو ملے گا تو اللہ اس سے ناراض ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے لیے وعید ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. خلاصہ کیا ہوا کہ انسان کو جو منہ سے باتیں ہمارے نکلتی ہے اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور قسم کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے, نہ لغو قسم کی عادت ڈالنی چاہیے, نہ بات بات پر قسم کھانا چاہیے. ہاں سچا انسان ہوتا ہے, اپنے جو بھی فیصلہ کرے, جو وعدے کرے وہ سچ کرے, انلیس کہ کہیں ضرورت ہے قسم سے کسی کو یقین دلانے کی تو قسم کھائے. ٹھیک ہے, اور دوسری یہاں پر سائڈ کی بات یہ ہے کہ قسم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کی کھائی جا سکتی ہے. باقی تمہارے سر کی قسم اور میری جان کی قسم اور یہ ساری قسمیں جو ہوتی ہیں وہ شرکیہ ہیں. ٹھیک ہے, وہ قسم جائز ہی نہیں ہے, وہ گناہ کا کام ہے ایسی. اور پھر دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ قسم کا جس طرح کفارہ اسی طرح نظر ماننے کا بھی کفارہ ہے. کسی نے نظر مانی ہو کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں روزے رکھوں گی, ایک نفلی روزہ رکھوں گی یا کچھ اس طرح کی کوئی کسی نے نظر مانی ہو اگر, تو پھر اس کو بھی پھر کرنا ضروری ہے, ورنہ پھر اس کا بھی کفارہ یہی ہوگا جو کہ قسم کا کفارہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کذالک, اسی طرح یبین, بیان فرماتا ہے اللہ لکم, تمہارے لیے, آیاتہ, اس کی آیات, لعلکم, تاکہ تم, تشکرون, تم شکر کرو. یہاں پر غور و فکر کرنے کی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک حکم بتایا اور اس کا اگر اس حکم کو پورا نہ کر سکے قسم کو انسان تو کفارہ ادا کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گناہ سے بچنے کے لیے کفارہ بھی بیان کر دیا. تو اللہ تعالیٰ آگے یہاں فرما رہے کہ
جو اللہ تعالیٰ اسی طرح تم کو اپنی نشانیاں بتا رہا ہے، اتنے احکامات دے رہا ہے دین کے. یہاں آیات سے مطلب شریعت کے احکامات ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں احکامات کی تفصیلات بتاتے ہیں، قرآن اور حدیث سے ہمیں شریعت کا علم ملتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک نعمت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرمائے تاکہ تم شکر کرو. تو شکر کب کیا جاتا ہے؟ نعمت پر کیا جاتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ دین جو ہے، دین کی سمجھ ہے، جو خلاصہ ہے، جو ہمیں باتیں سمجھ آ جاتی ہے دین کی صحیح، وہ سارا کیا ہے؟ وہ اللہ کی ایک نعمت ہے. کس مقام پر کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یہ نعمت ہے. اور اس نعمت کا بھی جس طرح ہر نعمت کا کے لیے شکر کرنا ضروری ہوتا ہے، ہر نعمت کے بعد شکر لازم ہوتا ہے، اسی طرح اس سب سے بڑی نعمت یہ ہے اللہ کا دین. تو اس کے احکامات کی تفصیلات اللہ بتا رہے ہیں، تو ہمیں شکر کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندے بنا دے. آمین. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما بے شک، الخمر، خمر کیا ہوتا ہے؟ خمارا، خمر ڈھانپ دانے والا، اس کا لفظی ترجمہ ہے جو چیز ڈھانپ دے. ٹھیک ہے. اور خمر، شراب کو خمر کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، عقل پر حاوی ہو جاتی ہے. تو بے شک خمر اور میسرو اور جوا، والانصاب اور آستانے، والازلام اور پانسے. ازلام جو وہ تیر ہوتے جس کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرتے تھے. رجسن گندگی ہے، من سے عمل الشیطان، شیطان کے عمل میں سے ہے. فجتنبوہ، ایک طرف ہو جاؤ، یعنی کہ بچو اس سے، چھوڑ دو اس کو. لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اب دیکھیں یہ جو ہے شراب کی حرمت کا فائنل حکم ہے. ٹھیک ہے، کہ شراب حرام ہے. اب شراب کے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 219 میں پہلا حکم فرمایا تھا کہ شراب اور جوا میں کچھ فائدے ہیں تمہارے لیے، مگر اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. پھر سورہ نساء 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم نماز کے پاس نہ جاؤ، تم نماز کے پاس نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیں یہ فائنل حکم ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اب یہ فائنل حکم آ گیا، اس سے شراب حرام کر دی گئی. اور اس سے جو پچھلے 2 حکم تھے جس میں تھوڑی سی لچک تھی وہ منسوخ ہو گئے. اب یہ ناسخ حکم ہے، یعنی کہ فائنل حکم ہے شراب کا. تو بہت سے لوگ اس میں کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے کہاں حرام کا لفظ استعمال کیا ہے، تو شراب کو حرام کہاں کہا ہے اللہ نے. تو دیکھیں اب اس پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کتنے اسٹرانگ انداز میں اس کو حرام کہا ہے. سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا شراب اور جوا جو ہے وہ کیا ہے؟ رجسن، گندگی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جس چیز کو گندگی فرما رہے ہیں، تو کیا گندی چیز کو جب اللہ تعالیٰ جس کو گندا سمجھے، اس کو ایک مومن مسلمان اتنا اچھا سمجھے کہ اس کو پی لے، اپنے پیٹ میں ڈالے، تو کیا وہ حرام نہیں سمجھے گا؟ اس کو حرام سمجھنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، من عمل الشیطان، یہ اللہ نے اس کو کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے. اب شیطان کا تو اللہ نے صاف واضح بتا دیا کہ یہ رجیم ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اور اس کو فالو کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے. تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ شیطان کے اعمال میں سے ہے. تو فجتنبوہ، تو بس بچو اس سے. اب دیکھیں کہ جس کام کو اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ شیطانی عمل ہے، کیا اس کو ایک مسلمان گوارا کرے گا کہ اس کو کرے اور کہے کہ یہ تو حرام تو نہیں ہے نا کم از کم. ٹھیک ہے. کیونکہ شیطان کے عمل کرنے والوں کو تو سب کے لیے جہنم کی وعید آ چکی ہے، قرآن میں، حدیث میں، ہر جگہ بار بار. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں امر کا صیغے سے کہا، اس سے بچو، حکم دے دیا کہ اس سے بچو. تو جس سے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ اس سے بچو، تو کیا وہ حرام نہیں ہوگا؟ پھر لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
اگر تم شراب اور جوئے سے بچو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے، یعنی کہ اگر تم نہیں بچو گے تو پھر فلاح نہیں پاؤ گے۔ اور فلاح کون سی کامیابی ہوتی ہے؟ جو بہت محنت اور مشقت کے بعد آخر کار انسان کو فلاح ملتی ہے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کے آیت میں اللہ تعالیٰ نے جب مومن کی خصوصیات بتائی تو فرمایا کہ یہ مومن جو ہے یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو فلاح یعنی کہ جنت میں داخل ہونے والے ہیں، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو اب یہ اتنے ساری باتیں اللہ نے فرما دی، اور اس پر بھی بعض لوگ کنونس نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس گندگی سے بچائے۔ اور جوا اور شراب دونوں چیزیں ساتھ ساتھ یہاں پر، اور تیسری چیز یہاں پر جو تیروں کے ازلام، تو ازلام میں دیکھیں آج کل ہم تیروں سے تو فال نہیں نکالتے، لیکن جو لاٹری خریدتے ہیں، جو پرائز بانڈ ہوتے ہیں، اور اس طرح کی جو بھی چانس والی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ ساری مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا انشورنس کا بھی جائز نہیں ہے۔ واللہ عالم انشورنس کے بارے میں مجھے زیادہ اسٹڈی کرنی پڑے گی، لیکن بہرحال یہ ایسی کوئی بھی چیز جس سے ایک بہت سو کا نقصان ہوتا ہے اور ایک کا فائدہ ہوتا ہے، کچھ کا فائدہ ہوتا ہے اور چانس سے ہوتا ہے، جو یہ جائز نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں انما، بے شک، اور انما جو ہوتا ہے اس کا مطلب صرف بے شک نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور کوئی بات نہیں مگر یہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک یعنی کہ یقیناً صرف یہی بات ہے، یریدو وہ چاہتا ہے، الشیطان شیطان، ان یہ کہ یوقع کہ ڈال دے، بینکم تمہارے درمیان، العداوت عداوت۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں انما بے شک، یرید الشیطان چاہتا ہے شیطان، ان یہ کہ یوقع ڈال دے، بینکم تمہارے درمیان، العداوت عداوت، والبغضاء اور دشمنی بغض، فی الخمر شراب میں، والمیسر جوئے میں، وَيَصُدَّكُمْ اور وہ روک دے تم کو، ان سے ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، وَأَن اور الصَّلَاةِ اور نماز سے، فَهَلْ تو کیا، انتم تم منتہون تم باز آؤ گے۔ اب دیکھو یہاں پر اور شدید مزید تاکید آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں وجہ بھی بتائی کہ اس کے ذریعے شیطان، جب تم شراب اور جوا کی اپنے لیے جائز سمجھ لیتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ شراب اور جوا کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان دشمنی ڈلواتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دیکھیں شراب کے نشے میں انسان کو اپنا کچھ بھی یاد نہیں رہتا، اچھا بھلا، اپنے گھر والوں کو کیا کر رہا ہوتا ہے یا اپنے دوستوں کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، اس سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، دشمنی ہوتی ہے۔ اور جوا بھی ایسی چیز ہے کہ جوئے کے ذریعے بھی جو جیت جاتا ہے اور جو ہار جاتا ہے وہ پھر ان کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں، دشمنی ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات جوئے کا جو عادی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے قیمتی سے قیمتی چیز کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، اس جو ٹکڑا ہے کہ شیطان تمہارے درمیان دشمنی ڈالتا ہے، سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ میں انصار اور مہاجرین کے کچھ لوگوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا آؤ تمہیں کھلائیں اور شراب پلائیں، یہ شراب کی حرمت سے پہلے کی بات ہے۔ چنانچہ میں ان کے پاس ایک باغ میں گیا، وہاں ان کے پاس اونٹ کی بھنی ہوئی سری اور شراب کا ایک مشکیزہ تھا، میں نے ان کے ساتھ کھایا اور پیا۔ ان کے پاس مہاجرین اور انصار کا ذکر ہوا تو میں نے کہا مہاجرین انصار سے بہتر ہیں، تو ایک آدمی نے سری کا ایک جبڑا پکڑا اور مجھے دے مارا، جس سے میری ناک زخمی ہو گئی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو یہ بات بتائی تو اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، انما الخمر والمیسر۔ تو یہ اس کی شان نزول کی یہ حدیث ہے کہ صحابہ کرام جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اتنی محبت ڈالی تھی کہ انصار نے مہاجرین کے لیے کتنی قربانیاں دی تھی اور یہ بالکل بھائی بنے ہوئے تھے، لیکن شراب کے نشے میں ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل کی کہ شیطان جو ہے اس شراب کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی ڈلواتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے یہ تو کوئی بھی انسان عقل سے بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب انسان نشے میں ہے، اس کو کچھ ہوش ہی نہیں ہے، تو پھر
وہ اس کہاں سے اس کے لوگوں سے کہاں سے تعلقات صحیح رہیں گے. اور جوئے کا عادی بھی یہی صورت ہوتی ہے. پھر دوسرا اس کا نقصان یہ کہ اس کے ذریعے انسان اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، نماز سے دور ہو جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے جب انسان نشے میں ہوتا ہے یا جوئے میں ہار گیا یا جیت گیا، اب اس کو پھر اللہ کے ذکر کا کہاں خیال رہے گا. تو یہ سارے نقصانات اللہ نے یہاں بتا دیے. اور آخر میں اللہ نے فرما دیا کیا اب تم باز آؤ گے. اب یہ ایک دھمکی کا انداز ہے کہ کیا باز آؤ گے، اور یہ بھی ایک حکم ہے. انتم منتہون، کیا تم باز آنے والے ہو. جیسے کہ ہم کسی کو ڈانٹ کے کہے کہ اب تم بس کرو گے یا نہیں، تو اس طرح کا یہ انداز ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام ایک دم پکار اٹھے کہ ہم باز آ گئے. اور اس وقت یہ حال ہوا تھا کہ کسی کے منہ کے اندر ایک گلاس گھونٹ ڈالا تھا شراب کا، اس نے وہ گھونٹ بھی نکال دیا. کسی نے گھونٹ ابھی اتارا تھا، اس نے کہہ کر کے وہ نکال دی، اور جتنی شراب ان کے مٹکے تھے سب توڑ کر گلیوں میں بہا دیا گیا. تو اصحاب کرام نے اس کے بعد اس حکم کے بعد ایک دم سے بالکل سے چھوڑ دیا. تو سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ نے بتدریج اس کی عادت ڈلائی، کیونکہ اس معاشرے میں شراب جو تھی وہ عام تھی، اور شراب کا عادی جو ہوتا ہے اس کو ایک اوور نائٹ بالکل چھوڑنے کا حکم آئے تو اس کے لیے شاید مشکل ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا موقع دیا کہ جو لوگ ذہنی طور پر مسلمانوں کو پہلے ہی تیار تھے، بہت سے لوگوں نے تو پہلے ہی چھوڑ دی تھی. جب سورہ بقرہ کا حکم آیا کہ اس میں نقصانات تمہارے لیے، تو بہت سے لوگ جن کا دیکھیں ہمیشہ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بعض لوگوں کا دل اتنا صاف ہوتا ہے کہ ان کو اشارہ ہی کافی ہو جاتا ہے، انہوں نے اس وقت ہی چھوڑ دی تھی. دوسروں نے جب دوسرا حکم آیا کہ نماز کے قریب مت جاؤ تو اس وقت چھوڑ دی. اور جب یہ لاسٹ حکم آیا تو اس وقت سب مسلمانوں نے شراب کو ختم کر دیا، چھوڑ دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور نافرمانی سے بچو. فَإِن، پھر اگر تَوَلَّيْتُمْ، تم موڑو گے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما، بے شک، علی رسولنا، ہمارے رسول کے ذمے تو البلاغ، پہنچا دینا ہے، المبین، کھلم کھلا. یعنی کہ یہ بھی اسی کا تعلق بھی پیچھے کے حکم کو مضبوط تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، جس میں قرآن اور حدیث دونوں آ جاتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے میں جن چیزوں سے تمہیں منع کیا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے، ان سے تم رک جاؤ، نافرمانی مت کرو. اگر تم واضح احکامات آنے کے بعد بھی اگر تم دوبارہ وہی کرو گے تو پھر جان لو کہ اللہ کے رسول تو صرف پہنچانے والے ہیں، پھر تم کو جواب دہ اللہ کے سامنے ہونا ہے. یعنی اللہ، یہ ایک طرح سے دھمکی ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے تم کو. پھر آگے لیسا، نہیں ہے، علی الذین، ان لوگوں پر، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، جناحن، کوئی گناہ، فیما، اس میں جو، طائمو، انہوں نے کھایا یا پیا، اذا، جب، ما، اتقوا، جب انہوں نے تقوی کیا، وآمنوا، اور ایمان لائے، وعملوا، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، الصالحات، نیک، ثم، پھر، تقوا، انہوں نے تقوی کیا، وآمنوا، اور ایمان لائے، ثم، پھر، تقوا، انہوں نے تقوی کیا، واحسنوا، اور احسان کیا. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت فرماتا ہے. اب دیکھیں یہ آیات کا کیا مطلب ہے. جب شراب کی پکی حرمت آ گئی تو کچھ صحابہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہمارے کچھ ساتھی مسلمان تو ہوئے تھے مگر شراب کی حرمت سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ شراب پیتے تھے، تو اب کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہوگا. جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ کعبہ کی جب تبدیلی آئی اور جب مسلمانوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا تو کچھ مسلمانوں جو پہلے سے انتقال کر چکے تھے اور وہ بیت المقدسی کی طرف نماز پڑھتے رہے تھے، تو مسلمانوں نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، ان کا کیا ہوگا، انہوں نے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ نہیں کیا تھا اور وہ شہید ہو گئے پہلے ہی. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آیت نازل فرمائی تھی کہ
ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے جو تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ ایمان سے وہاں پر مطلب کیا تھا کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے۔ گویا ایمان کی حالت میں اگر انہوں نے نمازیں قبلے کی طرف نہیں بھی پڑھی تھی، مگر چونکہ اللہ کا حکم ہی نہیں آیا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو کوئی اس پر سزا نہیں دے گا۔ تو اسی طرح اب شراب کا فائنل حکم آنے سے پہلے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کے بارے میں صحابہ کو فکر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرما دیا کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے ایمان لائے تھے، جنہوں نے نیک اعمال کیے تھے، جنہوں نے اللہ کا تقویٰ کیا تھا اور جنہوں نے احسان کا رویہ کیا تھا تو اللہ ان کو ان کا اجر ضائع کر دے۔ نہیں، جب تک ویسے بھی اسلام کا یہ قانون تھا، یعنی اب تو پورا دین آ چکا ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے احکامات آئے تھے، اب انسان جو صحابہ کرام آدھے میں سے ہی حکم آنے سے پہلے ہی کسی حرمت کے پہلے ہی انتقال کر گئے تو وہ جواب دہ نہیں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنا کوئی حکم فرما دیتے اس کے بعد اس کو نہ پورا کرنا وہ نافرمانی ہے، لیکن جب حکم آیا ہی نہیں اس سے پہلے اگر انسان نے وہ کام کیا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر کچھ علماء نے یہاں پر چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 بار تقوی کا ذکر کیا، دیکھیں واتقوا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، 3 بار تقوی کا ذکر کیا ہے۔ تو علماء نے اس کے ڈفرینٹ معنی نکالے ہیں۔ تو ایک معنی یہ کیا گیا کہ دیکھیں تقوی کے ساتھ عمل جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ تقوی کے ساتھ ہی صحیح ہوتے ہیں۔ کیوں کہ تقوی کیا ہے؟ انسان کو یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ تو اللہ کے خوف اور ڈر کے ساتھ جو اعمال کیے جاتے ہیں اور وہ نیک اعمال جو شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، تو وہ پہلا جو تھا یہ تھا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جتنی حد تک ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دین آ چکا تھا اس پر انہوں نے نیک اعمال کیے اس کے مطابق، ٹھیک ہے، اور اللہ کا تقویٰ کیا۔ پھر تقویٰ، یہ دوسرا تقویٰ کیا معنی رکھتا ہے؟ دیکھیں جب انسان نیک اعمال کرتا ہے نا تو اس کے اندر اور تقویٰ بڑھتا ہے، اس کے اندر اور ایمان بڑھتا ہے، تو ان کا تقویٰ اور بڑھ گیا۔ پھر انہوں نے اور تقویٰ کیا، ان کے اور نیکیاں کی انہوں نے اللہ کے خوف سے، تو احسان کے درجے پر پہنچ گئے۔ اور عبادات میں اور معاملات میں احسان کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان عبادات کے بارے میں کہا گیا، حدیث جبریل میں ہے کہ اس طرح سے انسان نماز پڑھے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے، جیسے اللہ میرے سامنے ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کین یو امیجن وہ نماز کیسی ہوگی کہ انسان کو اللہ نظر آ رہا اور وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ اور اگر ایسا نہیں وہ ہائیسٹ درجہ ہے نماز کا، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ہم نماز میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار ہمیں یہ تجربہ ہوتا ہے کہ جب ہماری نیت بالکل اللہ کی طرف ہوتی ہے، حالانکہ نماز میں بہت سے خیالات ہمیشہ آتے رہتے ہیں، مگر بعض اوقات اللہ تعالی ہمیں ایسی نماز عطا فرماتے ہیں جس میں ہمیں صرف اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے، اور وہ نماز اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ انسان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ بس ایک خوف سا طاری ہوتا ہے انسان کے اوپر، اللہ سے محبت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کا تقویٰ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ احسان کا درجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو ریپیٹ کیا ہے۔ مگر مقصد کیا ہے کہ جو مسلمان، مخلص مسلمان ایمان لائے، اس وقت تک جتنے احکامات ان کو دیے گئے تھے وہ انہوں نے اس پر عمل کیا۔ اب وہ شراب کی حرمت سے پہلے چلے بھی گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اور انہوں نے اگر شراب پی تھی اپنی زندگی میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں سے بنا دے، آمین۔ اللہم اجعلنا من المحسنین، اللہم اجعلنا من المحسنین، آمین۔